جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ساغر صدیقی، جن کا اصل نام محمد اختر تھا، سن 1928 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ساغر کے والد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ساغر کا بچپن نہایت پریشانیوں اور غربت میں گزرا۔ ساغر کی تعلیم کا سلسلہ بھی زیادہ دنوں تک نہ چل سکا۔ معمولی سطح کے کاموں سے ساغر کئی برس تک اپنا گزارا کرتے رہے۔ کبھی کسی پرچون کی دکان پہ کام کرتے اور کبھی کسی علاقائی بازار کی دکان میں۔ شعر گوئی ساغر کی فطرت میں تھی، لہذا بالغ ہونے سے پہلے ہی شعر کہنے لگے۔ جو دوست ان سے شعر سنتے وہ ان کو دل کھول کر داد دیا کرتے۔ لہذا سن 1944 کے ایک مشاعرے میں جو امرتسر میں ہوا تھا، ساغر صدیقی کو بحیثیت شاعر شرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ اس ایک رات نے ان کی قسمت بدل دی۔ اس مشاعرے میں ساغر کو سامعین نے اتنا سراہا کہ وہ پورے امرتسر اور پھر پنجاب کے مشاعروں کی جان بن گئے۔ ابھی ساغر کا نوجوانی کا عالم ہی تھا کہ سن 1947 میں تقسیم ہند کا واقعہ پیش آ گیا اور ساغر صدیقی ہجرت کر کے لاہور چلے گئے۔ وہاں بھی ساغر کی شہرت میں دن رات اضافہ ہوتا گیا۔ ساغر نے پاکستانی فلموں میں گیت لکھنا شروع کر دیے جو اسی طرح مشہور ہوئے جس طرح ہندوستان میں ساحر لدھیانوی کے گانوں کو شہرت ملی۔ ابھی ساغر اپنے ارتقاء کی طرف مائل ہو ہی رہے تھے کہ انہیں نشے کی لت نے آ لیا اور وہ اپنے کاموں سے جی چرا کر صرف نشے میں غرق رہنے لگے۔ ساغر مسلسل لاہور کے مختلف مزاروں پر جاتے اور شدید گرمی کے دنوں میں بھی کمبل اوڑھے رہتے اور سگریٹ کی پنیوں پر شعر لکھ کر جمع کرتے جاتے۔ یہی سگریٹ کی پنیاں ان کی بیاض تھی۔ اس شاعر کی متضاد طبیعت اور فقیری کا عالم یہ تھا کہ مزاروں پر 2 وقت کی روٹی کا طلبگار رہتا، اور وہیں ایک بار صدر پاکستان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ساغر کے اس عمل نے انہیں بہت تیزی سے زوال کے راستے پہ لگا دیا، اور وہ شخص جو کبھی مشاعروں اور فلمی گیتوں کا سر بلند شاعر ہوا کرتا تھا، فقیر بن کر گلی کوچوں میں بھیک مانگنے لگا۔ ساغر صدیقی نے اسی مفلس و ناداری کے عالم میں 19 جولائی سن 1974 کو لاہور میں اس دنیا کو الوداع کہا۔